نمستے اینڈ السلام علیکم۔ ٹریول فار لو چینل میں خوش آمدید۔ ہمارا موٹو ہے انسان سب سے افضل ہے۔ دوستو، آج ہم جس مندر میں موجود ہیں یہ پاکستان کے شہر ملتان میں موجود ہے، اور یہ واحد جین مت کا ٹیمپل ہے جو ساؤدرن پنجاب میں سلامت ہے۔ اس مندر کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے ماننے والے یعنی کہ جین مت کے ماننے والے دنیا کے سب سے پرامن مذہب کا دعویٰ کر سکتے ہیں۔ جین مت سے زیادہ پرامن مذہب دنیا میں کہیں موجود نہیں ہے۔ دوستو، ان پرانی اور چھوٹی چھوٹی سیڑھیوں پر ہم بھی محض ویوز لینے کے لیے سنسنی خیز میوزک اور روحوں اور چیخوں کی آوازوں کا ذکر کر سکتے ہیں، لیکن ایسی بدترین بات کرتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے۔ اور جن لوگوں نے بھی مندروں یا کسی بھی عبادت گاہ پہ اس قسم کی ویڈیوز بنائی ہیں، ان سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ ایسا نہ کیا کریں۔ یہ بہت سے بلکہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کے لیے مقدس جگہ ہے۔ تالا لگا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے دل کے اپنی زبان کے تالے کھول کے جو مرضی آئے کہتے رہیں۔ دوستو، اس مندر میں ہم بڑی مشکل سے پہنچے کیونکہ ہمیں اس کا راستہ معلوم نہیں تھا، اور ہم آپ کو اینڈ پہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ یہاں آپ کیسے پہنچ سکتے ہیں۔ یہ مین ہال کے ساتھ جو ایک کمرہ ہے اس کی نقاشی آپ کو دکھا رہے ہیں، اور آپ حیران ہوں گے کہ یہ سینکڑوں سال پہلے کی تحریر ہے کہ جوتے اتار کے آئیں، شور نہ کریں، کھانے پینے کی چیزیں مندر کے اندر الاؤ نہیں ہے۔ یہ ہندی میں کیا لکھا ہوا ہے یہ تو ہندو دوست ہی بتا سکتے ہیں، یا جو ہندی پڑھنا جانتے ہیں پاکستانی ہندوز یا مسلمز۔ یہاں بہت ساری پیاری باتیں لکھی ہوئی ہیں جو ہر مذہبی عبادت گاہ میں لکھی ہوتی ہیں، تو اس کے نقوش آج تک سلامت ہیں۔ اوپر جب ہم منزل پہ جائیں گے، تیسری منزل میں، گو کہ وہ بہت خستہ ہے، لیکن ہم آپ کو اس کا وزٹ ضرور کروائیں گے۔ وہاں مورتیوں اور ہاتھی پر سوار جو واریر بیٹھے ہیں اس کو دیکھ کے آپ حیران ہوں گے۔ یہ دیکھیں، آج تک یہ نقش و نگار سلامت ہیں۔ ہم ڈھلتی مغرب کے وقت یہاں پہنچے ہیں، اس لیے اندھیرا ہے، اور یہ فرش دیکھ لیں، بالکل ایسا ہی فرش ہم پچھلے دنوں گئے تھے بہاولپور میں، تو وہاں جو ہے جو کالا دھاری مندر ہے اس کا فرش بھی ایسے وائٹ اور بلیک ٹائلز میں تھا۔ یہ مین ہال ہے مندر کا۔ یہاں آج کل قرآن مجید مسلمانوں کی جو کتاب ہے وہ پڑھائی جاتی ہے، لیکن یہاں جو قاری صاحب موجود ہیں بہت کھلے دل کے اور ایک اچھی سوچ رکھنے والے پکے مسلمان ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر حکومت اس مسجد کو رینوویٹ کرے گی تو ہمیں خوشی ہوگی۔ آج کل یہاں نماز پڑھائی جاتی ہے اور بچوں کو قرآن پڑھایا جاتا ہے، باجماعت نماز نہیں ادا کی جاتی۔ کچھ یوٹیوبرز کے سوال پہ مجھے بہت دکھ ہوا۔ ہم آج آپ کو پوری ہسٹری بتائیں گے جینزم کی۔ ان کے سوال پہ مجھے بہت دکھ ہوا کہ جی یہاں مورتیاں بنی ہوئی ہیں، کیا آپ کی عبادت ہوتی ہے، کیا سجدہ ہوتا ہے، یا یہ دیکھیں جی، یہ مین جو ہے گنبد ہے اس ٹیمپل کا۔ آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے، ہم آپ کو جینزم کے متعلق مکمل معلومات دیں گے۔ آپ یہ یہاں سے ہم دیکھیں گے کہ کتنی خوبصورت مورتیاں آپ کو اس مینار میں نظر آتی ہیں۔ مندر کی ایک ایک جگہ آج آپ کو دکھائیں گے، آپ نے اینڈ تک ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ دیکھیں کتنی خوبصورت نقش و نگار کیے گئے ہیں۔ یہاں آپ کچھ مورتیاں اور تصاویر بھی دیکھیں گے جو آج تک سلامت ہیں۔ تو اس دوست کی مجھے بات پہ بہت دکھ ہوا کہ لیکن جو ہے امام صاحب تھے، انہوں نے بڑے تحمل سے جواب دیا۔ تو کہنے کی بات یہ ایسے سوال نہیں کرنے چاہیے۔ ہاں پاسبل ہے ان کی نیت اچھی ہو اور وہ یہ چاہتے ہوں کہ یہ امام صاحب بھی یہاں سے تشریف لے جائیں اور اس کو رینوویٹ کر دیا جائے تو الگ بات ہے۔ شاید وہ یہ چاہتے ہوں گے، یہ میسج دینا چاہتے ہوں گے کہ اسلام کسی بھی دوسرے کی عبادت گاہ میں بغیر ان کی اجازت کے عبادت کی اجازت نہیں دیتا۔ بہرطور یہ تو ان کی نیت ہے۔ مجھے بہت دکھ ہوا ہے اس مندر میں گندگی دیکھ کے، جو لوگ اوپر سے پھینکتے ہیں، بہت دکھ ہوتا ہے۔ یہ چند تصاویر ہیں جو غالباً شاید مجھے تو نہیں معلوم، اگر غلط کہہ رہا ہوں تو معذرت، شاید یہ مہاویر کی تصاویر ہے جو 23ویں ان کے مذہبی رہنما تھے۔ تو کچھ بلیک بورڈز بھی ہیں، شاید جہاں کوئی سکول تھا یا مندر میں ہی یہاں
بچوں کو تعلیم دی جاتی تھی۔ تو دوستو اب ہم آپ کو ہسٹری بتاتے ہیں جینزم کی، اور آپ مندر کا ایک ایک گوشہ دیکھیے۔ دنیا کے قدیم ترین مذاہب میں سے ایک جین مت بھی ہے، جس کا ظہور آج سے کم و بیش 2500 سال قبل ہندوستان جیسی خوبصورت زمین پر ہوا۔ جین مت کی سب سے بڑی روحانی منزل کو موکشا کہا جاتا ہے، جس کے ذریعے جینی پیدائش کے لامنتہائی چکر سے آزاد ہو کر ایک ایسی منزل پر پہنچتا ہے کہ خود کو پہچان جاتا ہے۔ یہ منزل پانے کے لیے انسان کو انتہائی رحم دل بننا پڑتا ہے، ایسا انسان جس سے کسی کی بھی زندگی کو نقصان نہ پہنچے، وہ چرند ہو یا پرند۔ اس عمل کو اہسما میں یا نان وائلنس یا نان انجری کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیں، جین مت کے ماننے والے اس قدر پرامن ہیں کہ یہ جڑوں والی سبزیاں بھی نہیں کھاتے۔ مثال کے طور پہ پیاز یا لہسن کا جو پودا ہے، جب اسے جڑ سے اکھاڑا جاتا ہے تو اس پودے کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ان کو نہیں کھاتے، یہ کسی بھی جاندار کا خون نہیں کرتے، نہ گلا دبا کر مارتے ہیں۔ یہ دنیا کا پہلا مذہب ہے جس نے سائنس سے بھی پہلے پودوں کے جاندار ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اور یہ دعویٰ آج سچ ثابت ہوا ہے۔ دوستو ایک حیران کن بات آپ کو بتائیں کہ جب پوری دنیا کے مسلمان بقر عید کرتے ہیں، عید الاضحیٰ جس کو کہا جاتا ہے یا بڑی عید کہا جاتا ہے، اس دن جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے۔ یعنی کہ دنیا میں لاکھوں جانوروں کی گردنیں کاٹی جاتی ہیں، اس سے خون بہا کہا جاتا ہے، اور اسے ایک نیک عمل مسلمانوں میں سمجھا جاتا ہے۔ آپ نے میری بات پہ پریشان بھی نہیں ہونا اور غصہ بھی نہیں ہونا، لیکن ہر مذہب کا اپنا عقیدہ ہے، اس کا ہمیں احترام کرنا چاہیے۔ اس خون بہا کو جینزم کے جو ماننے والے لوگ ہیں وہ بہت ہی زیادہ وائلنس سمجھتے ہیں، اور وہ جو ہے اس دن روزہ رکھتے ہیں تاکہ ان کے جو دوست یا ان کے جو ہمسائے مسلمان ہیں، ان کے نزدیک، جینیوں کے نزدیک وہ ایک جرم کر رہے ہیں، تو اس کی جگہ معافی تلافی کے لیے تمام جین مت کے ماننے والے اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ اچھا ایک بات اور آپ کو بتاتا چلوں، یہ جو آپ اکثر شارٹ ویڈیوز میں دیکھتے ہیں اور کچھ ڈاکومنٹریز بھی جینزم پہ بنی ہوئی ہیں بڑے نیگیٹو کمنٹ کے ساتھ، جہاں جینزم کے ماننے والے بغیر کپڑوں کے ہوتے ہیں، یعنی کہ برہنہ حالت میں ہوتے ہیں، تو اس بغیر کپڑوں کے جو ان کی ایک مذہبی ڈیزگنیشن ہے، وہ ان کا ایک سیکٹ ہے، وہ ایسا کرتا ہے۔ دو اس کے حصے ہیں، آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا۔ یہ اب ہم اوپر کی منزل پہ جا رہے ہیں، ہماری سلامتی کے لیے دعا کیجئے گا۔ وہاں سے آپ کو مینار بھی قریب سے دکھائیں گے، بہت خوبصورت موسم ہے، اور ساتھ ساتھ آپ کو تاریخ بھی بتائیں گے۔ اچھا، تو وہ جو برہنہ لوگ ہیں وہ ان لوگوں سے کروڑہا درجے بہتر ہیں جو اندر سے برہنہ ہیں۔ بظاہر تو وہ ضرور برہنہ ہیں۔ اب یہ بھی دیکھ لیں، آج کچھ دنیا کے ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم نیچرل لباس میں ہیں، وہ کپڑے ہی نہیں پہنتے، تو وہ کہتے ہیں جس طرح اللہ نے پیدا کیا ہے ہم اسی طرح رہنا چاہتے ہیں، تو ہم جو ہے جو اپنے کریٹر کی جو تخلیق ہے اس کو ڈھانپنا نہیں چاہتے۔ تو آپ ان کو بھی دیکھ لیں، تو دیکھیں ہر کسی کا اپنا عقیدہ ہے، ان کو دیکھتے ہوئے تو آپ جیسے لبرل لوگ واہ واہ کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی مذہبی پیشوا ایسا کر لیتا ہے تو آپ کے نزدیک برا ہے۔ آپ پہلے اس کی حقیقت تو جانیں کہ وہ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں، پھر اس پہ بات کریں۔ مجھے بہت دکھ ہوتا ہے کہ ان جو جین مت کے ماننے والے ہیں ان کو ایسی ویڈیوز پہ کمنٹ آف کرنے پڑتے ہیں، لوگ اتنے نیگیٹو کمنٹ کرتے ہیں۔ دیکھیں ہر کمیونٹی میں سپیس ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ ایسی باتیں ان کی ہوتی ہیں جو امپروو کرنے والی ہوتی ہیں، اور یہ دوسرے لوگوں کا ماننا ہوتا ہے، لیکن ہر کمیونٹی اپنے آپ کو مکمل مانتی ہے۔ چلیں اب آپ کو ہسٹری بتاتے ہیں۔ انسائکلوپیڈیا آف بریٹینکا کے مطابق لفظ جینزم
بھی کہاں سے نکلا ہے؟ یہ سنسکرت کا ایک ورب ہے جے آئے، جی جسے آپ کہہ لیں، جس کا مطلب ہے فتح کرنا۔ یہ فتح وہ فتح نہیں ہے جس کے ذریعے اقتدار یا مذہبی اجارہ داری کی جنگ جیتی جاتی رہی ہو، بلکہ یہ فتح اپنے ہی جسم کی لایعنی خواہشات پر کنٹرول کی جنگ ہے، اور یہ جنگ جینی جیت جاتے ہیں، اور جو جینی یہ مقام حاصل کر لیتا ہے اسے جینا، جیانا یا کنکرر کہا جاتا ہے، یعنی اسے فاتحہ تصور کیا جاتا ہے۔ اس ٹرم نے ایک قدیم مذہبی عہدہ کی جگہ لی ہے جسے ماضی میں، یعنی کہ اس ٹرم کے جانا سے پہلے، نرگرانتھا یا نرگنتھا کہا جاتا تھا۔ یہ ٹرم در حقیقت جسمانی ضروریات کو ترک کر دینے کا نام ہے۔ انسائکلوپیڈیا آف بریٹینکا کے مطابق دنیا بھر میں جین مت کے ماننے والوں کی تعداد 60 لاکھ سے زیادہ ہے۔ دیکھیں دوستو، یہ زوم کر کے آپ کو دکھایا ہے، یہ چھت کتنی خوبصورت ہے۔ یہ مین جو ان کی عمارت ہے، اسے میں آپ کو اوپر سے دکھا رہا ہوں، یہاں گھڑی بھی موجود ہے، دیکھ لے کتنی خوبصورت ہے۔ آپ کو باقی ساری چیزیں بتاتا چلوں گا۔ اور یہ دیکھیں، کھڑکیوں پہ رنگ برنگے شیشے آج بھی موجود ہیں۔ اس چھت کا نقش و نگار آپ بڑے قریب سے دیکھیں اور سوچیں کہ اگر پاکستان کی حکومت اسے رینوویٹ کر دیتی ہے تو اس سے ریلیجیس ٹورزم میں کتنا اضافہ ہوگا۔ نہ صرف کہ جینزم کے ماننے والوں کے دل آپ جیت لیں گے، بلکہ ایک بہترین قسم کا زر مبادلہ بھی پاکستانی حکومت جو ہے حاصل کر پائے گی۔ بار بار دیواروں پہ اس لیے فوکس کر رہا ہوں، میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ہندی سنسکرت کی عبارت تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ کو مزید ہسٹری بتاتا ہوں، اور آپ دیکھ لیں یہاں یہ واحد بلب موجود ہے جو کہ چلتا نہیں ہے۔ اگلی دفعہ میں بھرپور کوشش کروں گا، جب مزید آپ کو ہسٹری بتاؤں گا اس ایپیسوڈ کے علاوہ جینزم کے متعلق، اور بڑے حیران کن انکشافات کروں گا، تو اس وقت میں لائٹ لے کے جاؤں گا اور آپ کو اس عمارت کی خوبصورتی مزید دکھاؤں گا۔ اچھا چلے، ہم بات کر رہے تھے جینزم کی۔ جینزم کی آپ کو بتا دیا، انسائکلوپیڈیا کہتا ہے دنیا میں اس کی تعداد 60 لاکھ سے زیادہ ہے، لیکن زیادہ تر تعداد جو ہے وہ ہندوستان میں ہی موجود ہے۔ جینزم ہندوستان کا چھٹا بڑا مذہب ہے۔ ہندوستان کی کل آبادی کا 4% جینزم پر مشتمل ہے، جو کہ 44 لاکھ نفوس جا بنتے ہیں، یعنی کہ ہندوستان میں 44 لاکھ جینزم کے ماننے والے ہیں۔ جینزم نے ہندوستان کے مشرق میں جنم لیا، لیکن اب ان کی زیادہ تر تعداد اس وقت ہندوستان کے مغرب میں آباد ہے، جو کہ ریاست مہاراشٹر کا علاقہ ہے۔ ان کی نقل مکانی کا عرصہ 300 سال قبل مسیح بتایا جاتا ہے، جو کہ آج سے 2600 سال پہلے کا عرصہ جا بنتا ہے۔ شاید روزگار کے بہترین مواقع کی تلاش انہیں مغرب میں کھینچ لائی ہو۔ آج ممبئی، جو کہ ہندوستان کے کاروباری مراکز میں سے پورے ہندوستان کے کاروباری مرکز کا سینٹر مانا جاتا ہے، اس کی 4% آبادی جین مت کے عقیدت مندوں پر مشتمل ہے۔ ان کے ٹوٹل مذہبی رہنماؤں کی تعداد 24 ہے، جنہیں ترتھنکراس، یہ اسکرین پہ لکھا ہوا آ رہا ہے، مجھے شاید اس کی پروننسیشن صحیح نہیں آ رہی، اگر کوئی جینی دوست سن رہا ہے تو اس سے معذرت، مجھے صحیح تلفظ نہیں آ رہا، جنہیں ترنکھاس کہا جاتا ہے۔ اور ان 24 میں سے ان کے سب سے مقدس مذہبی پیشوا کو مہاویر کہا جاتا ہے، یعنی کہ گریٹ ہیرو۔ یہ بزرگ وردھمانا مہاویر جو تھے، جو ان کے 24ویں مذہبی پیشوا تھے، یہ گوتم بدھ کے ہم عصر تھے۔ یہ بھی ایک واریر فرزند ارجمند تھے، یعنی کہ جو مہاویر تھے ایک واریر کے بیٹے تھے، اور انہوں نے 30 سال کی عمر میں روحانی پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے اپنا گھر بار
چھوڑ دیا تھا۔ دوستو، آپ ان نقش و نگار کو دیکھ کے حیران ہوتے رہیں اور جینزم کی حقانیت کو بھی ضرور جانیے۔ کہا جاتا ہے کہ مہاویر کی وفات کے وقت جینزم بہت پھیل چکا تھا۔ اس وقت جینزم کے مرد پیشواؤں کی تعداد 24,000 تھی، جبکہ جو عورتیں مذہبی ڈیزگنیشن پر موجود تھی ان کی تعداد 36,000 تھی۔ جینزم کے دو بڑے فرقے ہیں، ایک کا نام شیوٹامبرا ہے، اسکرین پہ لکھا ہوا آ رہا ہے، دیکھ لیجئے، اور اوپر عمارت کی خوبصورتی بھی دیکھ لیجئے۔ یہ جو شیوٹامبرا ہے یہ سفید لباس زیب تن کرتے ہیں اور ان میں مرد اور عورتیں دونوں شامل ہوتے ہیں، جبکہ دوسرے فرقے کا نام ہے دگامبرا، جو کہ برہنہ رہتے ہیں، جو کہ کپڑے نہیں پہنتے۔ جینزم کے مذہبی پیشوا اور ماننے والے اس قدر امن پسند ہیں کہ یہ اپنے منہ پر رومال اوڑے رکھتے ہیں تاکہ کوئی کیڑا یا پتنگا ان کے منہ میں جا کر اپنی جان نہ گنوا دے۔ جینی زرتشت کے پیروکار، یعنی کہ جینی اور آگ کے جو پیروکار ہیں، آگ کو ماننے والے لوگ، ان کی تعداد دنیا میں بہت کم ہے، لیکن یہ لوگ انتہائی مہذب، تعلیم یافتہ اور دولت مند ہوتے ہیں۔ سال 2011 کی مردم شماری کے مطابق ہندوستان میں موجود جینیوں کے جو بالغ افراد ہیں ان میں سے 34% کالج کی ڈگری رکھتے ہیں۔ میں اب آپ کو 6 سے 7 ایسے فیکٹ بتاؤں گا جینوں کے بارے میں، جینزم کے بارے میں، کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ ساتھ یہ نقش و نگار دیکھتے چلیں، مجھے بھی بار بار دیکھنے پڑتے ہیں کیونکہ یہ بہت خوبصورت ہیں۔ جین مت کے ماننے والے 92% لوگ ویجیٹیرین ہوتے ہیں، یعنی محض سبزی کھاتے ہیں، آپ انہیں سبزی خور کہہ سکتے ہیں۔ لیکن رکیے اور سنیے کہ یہ کتنے رحم دل اور امن پسند لوگ ہیں۔ جی، یہ 92% یعنی کل تعداد کا 92% جینی پیاز اور لہسن تک نہیں کھاتے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں اس طرح ان پودوں کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، اور وہ جین مت کا عقیدت مند ہی نہیں جو کسی کی زندگی کو خطرے میں ڈالے۔ اگر آپ کو اس سے زیادہ امن پسند مذہب دنیا میں ملے تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ پیارے دوستو، باتیں نہ کیجیے گا، تنقید نہ کیجیے گا، دلیل سے ثابت کیجیے گا کہ جو مذہب پودوں کی زندگی کے بارے میں اتنا جو ہے حساس ہے، کیا اس کے مقابلے کا امن پسند مذہب کوئی اور ہے؟ یعنی کہ اتنا محتاط ہے، کسی کی زندگی کو خطرے میں نہیں ڈالتا۔ آپ 100 دلائل دے دیں، سروائیول ایسے ہوتا ہے یا سروائیول ایسے ہوتا ہے، یہ دنیا کی روٹین ہے اور یہ ایسے نہیں ہو سکتا، ایسے نہیں ہو سکتا، اسی وجہ سے جینزم کے ماننے والوں کی تعداد کم ہو گئی، یا یہ ہو گیا یا وہ ہو گیا۔ یہ سب باتیں ہیں دوستو، دلیل مسٹ ہے۔ اچھا، تو آپ کو بتا رہے تھے جینزم کے بارے میں۔ جین مت کی باقی آبادی یعنی کہ 92% تو ہیں جو ویجیٹیرین ہیں، اس کی جو باقی آبادی جو 8% ہے وہ سبزیاں کھاتی ہے، اور وہ سبزیاں کھاتی ہے جس میں جڑ ہوتی ہے، یعنی کہ اونین اور گارلک، لیکن منہ پہ کپڑا رکھتے ہیں تاکہ کوئی بھی کیڑا پتنگا جو ہے ان کے منہ میں نہ چلا جائے، کسی چیونٹی کو، کسی بھی چیز کو، تمام جینی نقصان نہیں پہنچاتے۔ ہر 10 میں سے 8 یعنی کہ جین مت کے جو ماننے والے 10 لوگ ہیں ان میں سے 8 جو ہیں اپنے دوستوں کے گھر کھانا نہیں کھاتے۔ ان کا خیال ہوتا ہے ممکن ہے ان لوگوں نے لہسن یا پیاز کی زندگی کو نقصان پہنچا کر کھانا پکایا ہو۔ وہ کہتے ہیں یہ نہیں ہے کہ وہ کھانا پسند نہیں کرتے یا وہ چھوت کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں یار ان لوگوں نے کسی کی جان لی ہے، ان کے گھر نہیں کھانا کھانا۔ بس یہی سادہ سی سوچ انہیں دوسرے دوستوں سے فاصلہ رکھنے پہ مجبور کرتی ہے۔
اچھا دوستو، ایک جو ہے وہم کہہ لیں یا مسکنسیپشن کہہ لیں وہ موجود ہے مسلم میجورٹی کے علاقوں میں، یا باقی جو مسیح دوست ہیں وہ بھی شاید ایسا سمجھتے ہوں. وہ بہت دل خراش داستان بھی لیے ہوئے ہے جو میں بات کرنے چلا ہوں. دوستو 1992 میں کچھ عقبت اندیش ہندو دوستوں نے بابری مسجد کو گرا دیا. اب بابری مسجد کو گرانے کا واقعہ ان کا جو ہے عقیدہ یہ ہے کہ یہاں رام چندر جی کا جو ہے ظہور ہوا تھا، جہاں اس وقت بابری مسجد ہے. ہندو میتھالوجی کے مطابق یہ جو ایودھیا کا مقام ہے یا ایودھیا کا علاقہ کہہ لیں، بلکہ اسپیسیفک مقام جو ہے بابری مسجد والا، یہ ہندوؤں کے 7 مقدس شہروں میں سے ایک ہے. اب رامائن جو ایک پوئم ہے اس میں لکھا ہے کہ راما نے یہاں جنم لیا. ٹھیک ہے، ایگزیکٹ پلیس ہندو دوست کہتے ہیں یہی بابری مسجد کی ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ بابر کا ایک جو ہے درباری تھا جس کا نام میر باقی تھا، اس نے 1528 یا 1529 کے قریب یہاں ٹیمپل کو گرا کے مسجد تعمیر کی، جبکہ مسلمان دوست اس کو نہیں مانتے. اور پوری ہسٹری میں اگر آپ دیکھیں جب سے انگریز آئے ہیں یہاں مسلمانوں کی جنگ لگی رہی ہے، بلکہ ایسا بھی ہوتا رہا مسجد کے ساتھ جو پلاٹ تھا وہاں پوجا بھی ہوتی تھی، کبھی اس کو کلوز کر دیا جاتا تھا، کبھی اوپن ہو جاتا تھا. اب ہندوستان بننے کے بعد 1984 میں ایک اسپیشل تحریک چلائی گئی کہ بابری مسجد کو ریموو کیا جائے، ہمارے لفظوں میں شہید کیا جائے، اور اس کی جگہ ٹیمپل کو بنا دیا جائے. اب ہوا یوں کہ یہ تحریک آہستہ آہستہ چلتی رہی، اور اس میں جو تیزی آئی وہ 1992 میں آئی، جب ایل کے اڈوانی سمیت بہت سے ایسے جو ہے سرکردہ لیڈر ہیں بی جے پی کے، بھارتی جنتا پارٹی کے، جو شاید اس وقت بھی پارٹی میں موجود ہوں، مجھے ان کی تعداد تو یاد نہیں ہے، 20+ ہیں، جن کو نامینیٹ کیا گیا کہ ان کی وجہ سے یہ جو تحریک چلی ہے اس کی وجہ سے بابری مسجد کو شہید کیا. ہوا یوں کہ ان کی سرکردگی میں یا ان کی رہنمائی میں یہ جو ہے ایک موب، ایک ہجوم جو ہے پروٹیسٹ کر رہا تھا، اور ان میں سے چند شدت پسند لوگوں نے، نہیں پتہ وہ 500 تھے 1000 تھے، انہوں نے بابری مسجد کو گرانا شروع کر دیا. ابھی ریسنٹلی غالباً 2012 میں یا اس کے قریب جو ہے ان 20 لوگوں کو بھی، جن کو کہا گیا تھا کہ ان کی وجہ سے بابری مسجد جو ہے شہید ہوئی ہے، ان کو بھی بھارتی سپریم کورٹ نے آزاد کر دیا ہے کہ یہ بدنیتی کی وجہ سے نہیں آئے تھے. گو کہ یہ چاہتے تھے کہ یہاں ٹیمپل قائم ہو، لیکن یہ بدنیتی کی وجہ سے نہیں آئے تھے، اور وہ جو مسجد کی شہادت تھی وہ ایک اتفاق تھا. اچھا، یہاں میں ایک بات ضرور سوچتا ہوں، دیکھیں انڈیا ہے، ان کی اپنی زمین ہے، وہ جو مرضی کریں، ہم کر کچھ نہیں سکتے. وہ علیحدہ بات ہے کہ دبئی، سعودیہ، پاکستان، بنگلہ دیش، تمام جگہوں پر جو ہے احتجاج کیے گئے، لیکن دکھ یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے مذہبی عبادت گاہ ہے مسلمانوں کی، ہمارا عقیدہ ہے ہر مذہبی عبادت گاہ جو ہے مسلمانوں کی ہے یا کسی بھی مذہب کی ہے اس کا احترام ہونا چاہیے، لیکن بہت دکھ ہے کہ وہاں ہندوؤں نے گرایا ان کو. اچھا چلیں، آپ اگر کرتے بھی ہیں تو آپ جائیں اور پروٹیکٹ کریں بابری مسجد کو اس لیول پہ جو اسے کہتے ہیں خارجی مذاکرات، وہ کیا کہتے ہیں، فارن افیئرز، انٹیریئر منسٹری، فارن منسٹری، یعنی کہ آپ اپنے خارجہ تعلقات کے ذریعے اسے قائم رکھیں. لیکن یہ تو جو ہے بات ہے رہنماؤں کی. سیاسی رہنماؤں نے تو کبھی بھی ایسا نہیں کیا، بلکہ پاکستان میں اسپیشلی مجھے یاد ہے جب پرلاد مندر، جس کی کل ہی میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے جہاں سے ہولی کا آغاز ہوا تھا، اس کو جب مسلمانوں کے ایک ہجوم نے گرایا جو کہ غصے میں تھے، جب بابری مسجد کو گرایا گیا تو کافی سارے علماء نے وہاں بھی فتوے دیے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، کہ وہ اگر ایسا کر رہے ہیں، برا کام کر رہے ہیں، ہم بھی برا کام کریں گے تو ہمیں فرق نہیں رہ جائے گا. تو بدقسمتی اس سے بھی بڑی یہ ہوئی کہ چونکہ جین مت والے بھی بت بناتے ہیں اور ان کی پوجا کرتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، تو مسلمانوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ جو ہے جین مت والے بھی ہندو ہیں، انہوں نے ان کی مذہبی عبادت گاہیں بھی گرائیں.
تو اس میں لاہور کا جین مندر بھی شامل تھا، سندھ میں بھی ہیں، بنگلہ دیش، حتیٰ کہ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ دبئی میں بھی کچھ مندروں کو نقصان پہنچایا گیا۔ دبئی نے تو رینوویٹ کروا دیا، لوگوں نے کیا، اس میں حکومت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اچھا، اب اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ پاکستان میں حکومت کا عمل دخل نہیں ہے، تو آپ کو یہ بھی تسلیم کر لینا چاہیے کہ ہندوؤں میں عمل دخل نہیں ہے، یعنی کہ ہندوستان میں بھی اس مسجد کو گرانے میں گورنمنٹ کا کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ اچھا، ایک سیاسی پارٹی کے کچھ لوگ تھے، تو ایک سیاسی پارٹی کے کچھ لوگ میں نے فیصل آباد میں بھی سنائے تھے، وہ میں ٹیمپل کا نام نہیں بتاتا، کہ وہ خود جو سیاسی رہنما تھا خود کدال یا بیلچہ لے کے گرا رہا تھا اس ٹیمپل کو، اور صحافیوں نے تصویر بھی لے لی اس کی، اور صبح تصویر بھی اخبار میں چھپی تھی اور اس کا بیان بھی چھپا ہوا تھا ساتھ ہی، کہ ہم کسی بھی مذہب کی عبادت گاہ کو نقصان پہنچانے کو برا سمجھتے ہیں کیونکہ ہمارا دین ایسا ہی کہتا ہے۔ تو دیکھیں کتنا دکھ ہے، ایک طرف آپ کیا بیان دے رہے ہیں، دوسری طرف آپ ہی کی تصویر ہے اور ایگزیکٹ ہے، آپ اسے انکار بھی نہیں کر سکتے کہ آپ گیا رہے ہیں۔ بس ایز سچ ہندوستان میں بھی ہوا، تو اس سے جین مت کی عبادت گاہوں کو نقصان ہوا۔ اور ایک سوال جو ہے میرے ذہن میں بہت دیر تک رہا ہے اور اب بھی ہے، کہ پاکستان میں ایک بھی جین مت کا ماننے والا باقی نہیں رہ گیا۔ آپ کو آگے چل کے بتائیں گے کہ میدان سیاست میں ہندوستان میں کیا پوزیشن ہے جینیوں کی، کون سی پارٹی کے ساتھ ان کی ایسوسیشن ہے۔ لیکن یہ ایک بات آئی تھی میرے ذہن میں، تو میں نے آپ کو بتا دی، اور آپ کو بتاتا چلوں کہ بابری مسجد کی جگہ بابری مسجد کی جگہ اب جو ہے وہاں رام مندر تعمیر ہو رہا ہے، 2024 میں اوپن ہو جائے گا۔ اب یہ تو مجھے نہیں معلوم کہ ایگزیکٹ پلیس بابری مسجد کو بالکل شہید کر دیا گیا ہے یا نہیں، لیکن میری گزارش ہے ان دوستوں سے کہ اگر کچھ جگہ بچ گئی ہے تو وہاں مسجد تعمیر کروا دیں، اور اگر کہیں پاکستان میں بھی یا کسی بھی اسلامک کنٹری میں ٹیمپل کو گرا کے مسجد بنائی گئی ہے تو بہت دکھ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں سبق سیکھنا چاہیے جین مندر ملتان والے عالم سے، کہ وہ آج بھی کہتا ہے کہ اس مسجد میں اس عبادت گاہ کو دوبارہ رینوویٹ کر دیا جائے، کیونکہ یہ جین مت کے ماننے والوں کی مقدس جگہ ہے۔ اب دوستو، میں آپ کو چند اور حقائق بتاتا چلوں جین مت کے متعلق۔ سناتن دھرم یعنی کہ ہندوؤں اور جین مت کے ماننے والوں میں کیا مماثلت ہے؟ ہندو مت کا عقیدہ ہے کہ کائنات کو تخلیق کیا گیا ہے، جبکہ میرے خیال میں، جو میری اب تک کی معلومات ہے، جین مت والے اس چیز سے انکار کرتے ہیں۔ لیکن ایک عقیدہ ہے کرما کا، جس پہ ہندو اور جین مت کے ماننے والے دونوں مکمل یقین رکھتے ہیں۔ کرما کا مطلب ہے کہ ہر انسان کو اپنے آنے والی زندگی میں اس کے اچھے اور برے اعمال کا صلہ ملے گا۔ اس پر کم و بیشتر 75% جین مت کے ماننے والے اور 77% ہندو یقین رکھتے ہیں۔ اگر میدان سیاست کی بات کی جائے تو 10 میں سے 7 جین مت کے ماننے والوں کا رجحان بھارتی جنتا پارٹی کی طرف ہے، بی جے پی کی طرف، اور 8% کانگریس کے قریب ہیں، جو ایک سیکولر جماعت ہے۔ عجب اتفاق ہے کہ اتنے فیصد جینی ہی ہیں جو کہ نان ویجیٹیرین ہیں، یعنی کہ 8%۔ دوستو، میری کوئی بھی بات بری لگی ہو تو معذرت، میں محبت کا پیغام لے کے چلا ہوں، یہی میرا اوڑھنا اور بچھونا ہے۔ میں مستقبل میں آپ کو مسجد، مندر، گردوارہ سب دکھاؤں گا، گو کہ میں ایک بعمل مسلمان ہوں۔ میں اس بات پہ یقین رکھتا ہوں، میرا مذہب مجھے یہ سکھاتا ہے کہ تمام مذاہب کا احترام کیا جائے۔ اگر کوئی دوست، کوئی بھی مسلمان دوست ایسا کوئی بھی عمل کرتا ہے تو آپ کو یقین ہونا چاہیے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس کی جگہ پہ ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں۔ نیکسٹ ولاگ تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔ اور دوستو، ایک بات بتاتا چلوں، عنقریب میں اس مسجد میں جاؤں گا، عنقریب، ہاں مسجد تو ہے اب، عنقریب میں اس مندر میں جاؤں گا اور اس مذہبی عبادت گاہ کی صفائی بھی کرواؤں گا، اگر مجھے وہاں کی انتظامیہ نے اجازت دے دی تو۔ سوری دوستو، دوبارہ آپ کو اللہ حافظ کہہ رہا ہوں۔ یہ وہ نالی ہے جس نے مجھے بڑی تکلیف دی ہے۔ یہاں سے گندا پانی اس عبادت گاہ کی طرف آ رہا ہے، دیکھ لیں کتنے دکھ کی بات ہے کہ محمد عربی کے ماننے والے، جن کا
جو ہے اوڑھنا بچھونا ہی سب کی عزت کرنا تھا، سب مذاہب کو احترام دینا تھا، اس پاک نبی کے ماننے والے آج دوسرے مذاہب کے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہیں۔ آپ کا دوست آپ سے اجازت دوبارہ چاہتا ہے، ہندو مت کے ماننے والوں اور جین مت کے ماننے والوں، اگر آپ کو میری کوئی بات بری لگی ہو، مسلمان دوستو آپ کو کوئی بات بری لگی ہو، تو میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔